ایک بہت بڑی اور انتہائی مصروف سی اسٹاک ایکسچینج کا تصور کیا جائے۔ بالکل، جہاں بہت شور ہوتا ہے۔ ہاں بالکل وہی روایتی منظر ہے جہاں اسکرینوں پر سرخ اور سبز نمبر تیزی سے بدل رہے ہیں، ٹکرز چل رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ آوازیں کس رہے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں۔ صحیح۔ لیکن دیکھیں، اس خاص مارکیٹ میں کمپنیوں کے شیئرز، تیل یا سونا نہیں بیچا جا رہا۔ اچھا، تو پھر کیا بک رہا ہے؟ یہاں جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے نا، وہ خالص انسانی جذبات ہے، اور اس مارکیٹ کا سب سے زیادہ منافع بخش پروڈکٹ جس کے دام ہمیشہ آسمان کو چھوتے ہیں وہ ہے نفرت۔ ارے واہ، یہ بہت طاقتور استعارہ ہے۔ بالکل، جب خوف بکتا ہے نا تو اس کے شیئرز کی قیمت راتوں رات دگنی ہو جاتی ہے، اور امن، محبت، برداشت اور مکالمے جیسے اثاثے بالکل کوڑیوں کے بھاؤ گر کر کریش کر جاتے ہیں۔ یہ تو ہے، اور یہی آج کی دنیا کی حقیقت بھی لگتی ہے۔ دنیا میں نفرت کو باقاعدہ ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ ہاں، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ کس طرح سفارتکاری کی طاقت اس نفرت کی آگ پر پانی ڈال کر اس پوری مارکیٹ کو گرا سکتی ہے۔ تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کے لیے کافی حیران کن ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ نفرت ایک فطری جذبہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ یعنی جنگیں، وسائل کی کمی یا پرانی دشمنیوں کی وجہ سے بس اچانک چھوڑ جاتی ہیں، لیکن ہمارے آج کے ذرائع ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کے دلائل کے مطابق نفرت کوئی قدرتی آفت نہیں ہے جو بس اچانک نازل ہو جائے۔ یہ خود بخود نہیں آتی؟ بالکل نہیں۔ اس کاروبار کی بنیاد باقاعدہ ایک سپلائی چین پر رکھی گئی ہے۔ نفرت کو فیکٹریوں کی طرح پیدا کیا جاتا ہے، اسے تراشا جاتا ہے۔ باقاعدہ تراشا جاتا ہے؟ ہاں، اور پھر جدید میڈیا، سیاسی بیانیوں اور مفادات پرست گروہوں کی مارکیٹنگ کے ذریعے عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ پوری ایک مہم ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ جب کسی بھی معاشرے میں یہ بیانیہ کامیابی سے داخل کر دیا جائے کہ فلاں گروہ، فلاں ملک یا فلاں نظریہ ہماری بقا کے لیے ایک فوری خطرہ ہے، تو دراصل اس خوف کی مارکیٹ میں منافع پکا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح، ڈرایا جاتا ہے لوگوں کو۔ بالکل۔ اس کا طریقہ کار بہت سادہ لیکن خطرناک ہے، یعنی قوموں کو مسلسل ایک اضطراب اور خوف کی حالت میں رکھا جائے۔ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرے ہوئے، غیر محفوظ اور تقسیم شدہ لوگوں کو کنٹرول کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ تھوڑا سا شک ہے، یا کم از کم میرے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ کیا یہ سب واقعی اتنا ہی منظم ہے جتنا بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی عمل ہے؟ دیکھیں، جب ہم دنیا بھر میں جنگ کا جنون دیکھتے ہیں تو وہ کافی حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر اس موقع پر جب یہ نفرت کی مارکیٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے تو اچانک سفارتکاری کا نام لیا جاتا ہے۔ بالکل لیا جاتا ہے۔ اگر ایک تشبیہ دوں نا تو مجھے سفارتکاری کسی حد تک ایک بم ڈسپوزل اسکواڈ کی طرح لگتی ہے۔ ارے، بم ڈسپوزل اسکواڈ؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ ہاں نا، ایک ٹائم بم ٹک ٹک کر رہا ہے، وہ ارد گرد کھڑے سیاستدان اور جنگی جنون میں مبتلا لوگ چیخ رہے ہیں، اور دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ بم ڈسپوزل کا ماہر انتہائی دباؤ کے باوجود نہایت سکون سے دیکھتا ہے کہ بھئی لال تار کاٹنی ہے یا نیلی۔ صحیح، اس کے ہاتھ نہیں کانپنے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کا مشاہدہ کچھ اور ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ سفارتکار صرف بند کمروں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہ بڑا عام سا تاثر ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو کیا مصنف واقعی یہ مانتے ہیں کہ سفارتکاری میں اتنی ٹھوس طاقت ہے کہ وہ اس منظم، یعنی اس قدر گہری نفرت کی مارکیٹ کو کریش کر سکے؟ دیکھیں، سفارتکاری کے کھوکھلے پن کا یہ تاثر واقعی بہت عام ہے، لیکن جب ہم اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں نا تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں، جذبات عروج پر ہوں اور جلد بازی حاوی ہو، اس وقت تدبر اور حکمت سے کام لینا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی اعصاب کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سفارتکاری کا سب سے بنیادی اور مشکل اصول یہ ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی ایک انسان تسلیم کیا جائے۔ یہ تو واقعی بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر غصے کی حالت میں۔ بالکل۔ تو جب جنگی جنون کے بیچ کوئی قیادت آگے بڑھ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ رکو، بات کرتے ہیں،
تو یہ صرف چائے پینے کی دعوت نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس بم کی تار کاٹنے کے مترادف ہے. اس ایک جملے کے پیچھے معاشی دباؤ، انٹیلیجنس کی معلومات اور قوموں کے مستقبل کا بوجھ ہوتا ہے. کیا بات ہے! یہ انسانیت کے حق میں دیا گیا ایک جرات مندانہ اعلان ہے، اور ٹھیک اسی لمحے نفرت کی اس سٹاک ایکسچینج میں جنگ اور خوف کے شیئرز کی قیمت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جنگ کا جواز ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. جنگ کا سب سے بڑا ایندھن، یعنی اس کے ناگزیر ہونے کا جو تصور ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. یعنی سفارت کاری کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ جنگ کو اس کا جواز فراہم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. ہاں، وہ جنگ کو ضروری ہونے کی دلیل ہی چھین لیتی ہے. لیکن ایک خوفناک خیال ذہن میں آتا ہے. اگر یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ فیل ہو جائے، مطلب اگر غلط تار کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تو تباہی ہے. اور تحریر ہمیں سفارت کاری کی ناکامی کی صورت میں سیدھا اسی خوفناک انجام کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ آج کے دور میں ایٹمی جنگ کی صورت میں موجود ہے. بالکل. اور مصنف نے اس نقطے پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی جہاں ایک فوج ہارتی ہے اور دوسری جیت کر علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے. تو پھر ایٹمی جنگ کی نوعیت کیا ہے؟ ایٹمی جنگ تو ایک ایسا دروازہ ہے جسے اگر ایک بار کھول دیا گیا نا، تو اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ، کوئی زمین اور کوئی معاشرہ باقی نہیں بچے گا. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں، مطلب اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں رہتا نا. بالکل. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایٹمی تصادم کی میکینکس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. مصنف یاد دلاتے ہیں کہ ایٹمی جنگ کے اثرات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. ظاہر ہے، دھواں اور تابکاری تو بارڈر نہیں دیکھتے. بالکل. سائنس اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک محدود ایٹمی تصادم بھی عالمی درجہ حرارت کو اس حد تک گرا سکتا ہے کہ زراعت کا نظام تباہ ہو جائے. اوف، یعنی خوراک ختم ہو جائے گی. معیشتیں بھسم ہو جائیں گی، عالمی تجارتی راستے کٹ جائیں گے، اور آنے والی کئی نسلیں تابکاری اور بھوک کی قیمت چکائیں گی. یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے. اسی لیے تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ کسی بھی سطح پر ایٹمی تصادم کو روکنا محض ایک وقتی سیاسی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی بقا اور تاریخ کا سب سے اہم موڑ ہوتا ہے. اور سفارت کاری کا حتمی امتحان ہی اس دروازے کو بند رکھنا ہے. بالکل. ہر قیمت پر اس دروازے کو بند رکھنا. اور جب اس سطح کے خطرات موجود ہوں تو کچھ خاص ممالک کا کردار بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. کس طرح کے ممالک؟ مطلب تحریر میں پاکستان کا ذکر ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے کہ کیسے کچھ ممالک تصادم کو روکنے کے لیے ایک پل بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، یہ ایک بہت اہم سفارتی پوزیشن ہے. لیکن اگر منطقی طور پر سوچا جائے نا، تو جب دو انتہائی طاقتور اور متضاد فریق ایک دوسرے پر گولیاں چلانے کے لیے تیار کھڑے ہوں تو ان کے بالکل بیچ میں ایک پل بن کر کھڑا ہونا کیا سفارتی لحاظ سے ایک خودکشی نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو واقعی ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ آپ دونوں طرف کی فائرنگ کی زد میں ہوتے ہیں. خاص طور پر ایک ایسے ملک کے لیے جس کے اپنے بے شمار اندرونی، معاشی اور سرحدی چیلنجز ہوں. کیا عالمی تقسیم کے وقت کسی ایک طاقتور کیمپ کا حصہ بن کر محفوظ ہو جانا زیادہ آسان راستہ نہیں؟ یہ سوال بالکل بجا ہے کہ بیچ میں کھڑا ہونا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ظاہر ہے، دونوں طرف سے دباؤ اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں نا، سب کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. بالکل. لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب دنیا پولرائز ہو رہی ہو، یعنی شدید خیمے بندی کا شکار ہو، تو سب سے آسان کام تو یہی ہے کہ کسی ایک طرف جھک جایا جائے. تو پھر مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ ہے کہ سفارتی پل بنایا جائے. اس حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ تصادم کو روکنے کے لیے اپنا جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا جائے. مطلب خاموش نہ بیٹھا جائے. ہاں، جب پاکستان جیسا ملک جس کی اسٹریٹجک اہمیت مسلمہ ہے، خیمہ بندی کا حصہ بننے کے بجائے بات چیت کو فروغ دینے اور دوریاں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دراصل ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. ایک بہت جرات مندانہ فیصلہ. صحیح. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عارضی اور قومی مفادات سے اوپر اٹھ کر خالصتاً انسانیت اور خطے کے امن کو ترجیح دی جاتی ہے. کیونکہ ذرا سوچیں، اگر جنگ چھڑ گئی تو کیمپ کا حصہ بننے والے بھی اس کی تپش سے محفوظ نہیں رہیں گے. یہ تو ہے، آگ لگے گی تو سبھی جلیں گے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کس حوالے سے؟
میرا مطلب ہے کہ اس پل کے دونوں طرف جو طاقتیں کھڑی ہیں ان سے سفارت کاری کیسے کی جائے، کیونکہ محمد فاروق راشد کی تحریر عالمی کرداروں کا ایک بڑا دلچسپ خاکہ پیش کرتی ہے۔ ہاں، انہوں نے مختلف ممالک کی سفارتی نفسیات پر بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ان کے تجزیے کے مطابق دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جن کا طرز عمل خالصتاً نظریاتی ہے۔ صحیح۔ ان کے مطابق ایسی ثابت قدم قومیں اپنی شناخت، وقار اور خودداری پر سمجھوتا نہیں کرتیں۔ اور دوسری طرف امریکہ جیسی بڑی عالمی طاقتوں کا رویہ ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی اور وسائل کی فراوانی ہے اور جن کا ایک فیصلہ دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بے شک۔ ایک ہی طرح کی شرائط سب پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ ہم یہاں مصنف کے پیش کردہ عالمی منظر نامے کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ سفارت کاری کی باریکیوں کو سمجھا جا سکے۔ بالکل، اور مصنف نے عالمی طاقتوں کی نفسیات کو بہت گہرائی سے پرکھا ہے۔ ان کے دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ سفارت کاری دراصل مختلف قوموں کی نفسیاتی اور تاریخی اقدار کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کا نام ہے۔ مطلب ہر ملک سے اس کی زبان میں بات کرنا؟ ایسا ہی ہے۔ جب کسی ایسی قوم سے بات چیت کی جا رہی ہو جس کی پوری بنیاد نظریات، خودداری اور مزاحمت پر ہو، جیسا کہ مصنف نے ایران کی مثال دی، تو وہاں روایتی لین دین یا مفاد کی سفارت کاری کام نہیں کرتی۔ تو وہاں کیا کام کرتا ہے؟ وہاں تعلقات، احترام اور اقدار پر مبنی ہونے چاہیے۔ اگر آپ انہیں جھکانے کی کوشش کریں گے تو وہ الٹا مزید ڈٹ جائیں گے۔ یہ تو بہت باریک نکتہ ہے۔ اور بڑی طاقتوں کا کیا معاملہ ہے؟ دوسری جانب جب امریکہ جیسی سپر پاورز کی بات آتی ہے تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ ان کے پاس ایک دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوہری ذمہ داری یعنی کس طرح کی؟ یعنی اگر بے پناہ طاقت کے ساتھ حکمت اور تدبر شامل نہ ہو تو وہ طاقت صرف تباہی کا باعث بنتی ہے، لیکن اگر اسی طاقت کو سفارت کاری اور عالمی ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہی طاقت امن کی سب سے بڑی ضامن بن سکتی ہے۔ صحیح، مطلب طاقت کو لگام دینا ضروری ہے۔ بالکل۔ مکالمے کی کامیابی کا سارا انحصار فریقین کی اس مختلف نفسیات کو سمجھنے پر ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ کیوں کچھ بین الاقوامی مذاکرات دہائیوں تک کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم شاید دوسرے فریق کی نفسیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ بڑی طاقتوں اور ملکوں کا کھیل اپنی جگہ۔ تحریر کے آخری حصے میں مصنف اچانک اس بحث کو عالمی سطح سے کھینچ کر سیدھا ایک عام انسان کے فلسفے اور بقا سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ میکرو لیول سے سیدھا مائکرو لیول پر آ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی ہر سیاست، ہر طاقت اور ہر ریاست کا حتمی مقصد صرف اور صرف انسان کی بقا ہونا چاہیے، اور جو سوچ انسان کو انسان کے خلاف کھڑی کرے، مصنف اسے واضح طور پر شیطانیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت سخت اور واضح لفظ ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک جو چیز انسانوں کو قریب لائے وہ انسانیت ہے۔ اب دیکھیں، یہ الفاظ پڑھنے میں تو بہت طاقتور لگتے ہیں، لیکن کیا یہ موجودہ دور کی پیچیدہ سیاست کو کچھ زیادہ ہی سادہ کر کے پیش کرنے والی بات نہیں ہے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ہم تاریخ اور عالمی تنازعات کو کس عدسے سے دیکھتے ہیں۔ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، ہم اکثر جنگوں، معاشی پابندیوں اور معاہدوں کو محض جغرافیائی سیاست، وسائل کی تقسیم یا جیو پالیٹکس کا نام دے کر ان کی شدت کو اور ان میں شامل انسانی المیے کو کم کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم انہیں نمبرز اور گراف میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف یہاں ہمیں ایک اخلاقی آئینہ دکھا رہے ہیں۔ وہ اسے خیر اور شر کی بنیادی کشمکش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں شیطانیت سے مراد کوئی مافوق الفطرت کردار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ وہ مخصوص سوچ، وہ پروپیگنڈا اور وہ بیانیہ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان لینے پر اکساتا ہے اور اسی نفرت کی مارکیٹ کو چلاتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ارے واہ، یہ نقطہ تو سب کچھ آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جب سفارتکاری کے ذریعے امن جیتتا ہے یا کوئی جان بچائی جاتی ہے تو دراصل انسانیت کا وہ پرچم بلند ہوتا ہے جہاں تمام سرحدیں، رنگ اور نسلیں ثانوی ہو جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ سیاست کو سادہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے اصل مقصد یعنی انسانیت کی خدمت کی طرف واپس لانا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے ہم سب کی انفرادی ذمہ داری کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے عموماً ہم سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارا اس سب سے کیا لینا دینا۔
بالکل. ہم عموماً ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر بحث کرتے ہوئے جنگوں اور ملکی حالات کا سارا ملبہ بس صرف سیاست دانوں اور حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی فیصلہ سازوں نے دنیا خراب کر دی ہے. یہی ہمارا سب سے آسان بہانہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی اسی ابتدائی تشبیہ پر واپس جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس نفرت کی اسٹاک ایکسچینج کا ایک چھوٹا شیئر ہولڈر ہے. بہت زبردست بات کہی آپ نے. ہم سب شیئر ہولڈرز ہیں. لیکن کیا واقعی ایک عام آدمی کے رویے، اس کے گھر کی گفتگو یا اس کے واٹس ایپ پر فارورڈ کیے گئے ایک چھوٹے سے میسج سے دنیا کی سیاست پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہم واقعی اس حد تک ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، یہیں سے مائکرو یعنی انفرادی اور میکرو یعنی اجتماعی رویوں کا تعلق واضح ہوتا ہے. عالمی سطح پر نفرت یا جنگ کا ماحول بس اچانک خلا سے پیدا نہیں ہو جاتا. تو کہاں سے آتا ہے؟ یہ دراصل ہمارے معاشروں اور انفرادی رویوں ہی کا مجموعہ اور عکس ہوتا ہے. سیاست میں ایک تصور پایا جاتا ہے جسے عوامی سوچ کا دائرہ یا قابل قبول بیانیے کی حد کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی عوام کیا سننا چاہتی ہے؟ بالکل. سیاستدان اور جنگی صنعتیں صرف وہی چیز بیچ سکتی ہیں جسے عوام خریدنے کے لیے تیار ہوں. اوہو، مطلب اگر خریدار نہیں ہوگا تو مارکیٹ خود ہی بیٹھ جائے گی؟ ایسا ہی ہے. اگر نچلی سطح پر یعنی ہر فرد کے روزمرہ رویے میں نفرت اور تقسیم کی قبولیت کم ہو جائے تو اوپر بیٹھے فیصلہ سازوں کے لیے جنگ کو ناگزیر بنا کر پیش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے جو عام آدمی کے ہاتھ میں ہے. بے شک. امن کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو حکومتیں بس کسی کاغذ پر دستخط کر کے عوام کو تحفے میں دے دیں. امن دراصل ایک رویہ ہے اور اس کی شروعات معاشرے کے اندر سے کرنی پڑتی ہے. جب ہم اپنے چھوٹے دائروں میں نفرت انگیز بیانیے کو مسترد کرتے ہیں تو ہم دراصل اس عالمی اسٹاک ایکسچینج میں خوف کے شیئرز کی قیمت گرا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال تجزیہ ہے. اگر آج کی اس پوری اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ مصنف کے مطابق نفرت کوئی اچانک پیدا ہونے والا جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے. ایک منافع بخش انڈسٹری. ہاں، جسے خوف اور تقسیم کے ذریعے چلایا جاتا ہے. لیکن سفارت کاری کی خاموش، ٹھوس اور مشکل طاقت اس نفرت کی مارکیٹ کو زمین بوس کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. بالکل رکھتی ہے. ہم نے ایٹمی جنگ کے ہولناک تصور کو سمجھا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اس تناظر میں ہم نے پاکستان جیسے ممالک کے خطرات سے بھرپور لیکن انتہائی ضروری سفارتی کردار کا جائزہ بھی لیا جو تصادم کے بیچ پل بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت اہم کردار. پھر ہم نے مختلف عالمی طاقتوں کی نفسیات اور ان کی ذمہ داریوں کو مصنف کی نظر سے دیکھا اور بالآخر اس فلسفیانہ اور گہرے نقطے کو سمجھا کہ انسانیت کو ترجیح دینا ہی اصل کامیابی ہے. اور یہی سب سے اہم بات ہے. جب بھی دنیا میں کوئی بڑا سانحہ ٹلتا ہے یا سفارت کاری کے ذریعے امن کی کوئی راہ نکلتی ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ اس دنیا میں شیطانیت کے مقابلے میں انسانیت کی امید ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اور یہی اس پورے مطالعے کا سب سے روشن اور طاقتور پیغام ہے. یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل. نفرت کا کاروبار جتنا بھی بڑا، منظم اور منافع بخش کیوں نہ ہو جائے، انسان کا شعور، مکالمے کی طاقت اور انسانیت پر یقین بالآخر اس پر غالب آ سکتے ہیں. تاریخ کے بدترین لمحات میں بھی سفارت کاری نے ثابت کیا ہے کہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ صدیوں کی تباہی کو روک سکتا ہے. اور اسی مثبت اور طاقتور امید کے ساتھ ہم اپنے اس مطالعے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ذہن میں ایک بڑا گہرا سوال ابھرتا ہے. شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ جب امن کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو نفرت کی مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. تحریر کا آخری اور سب سے گہرا جملہ بھی یہی ہے کہ نفرت کے دام واقعی گر سکتے ہیں اگر ہم انہیں خریدنا بند کر دیں. بہت ہی سوچنے والی بات ہے. تو ذرا اس صورتحال پر غور کیا جائے. آج کے دن اس وقت سوشل میڈیا کی اسکرینوں پر، خبروں کی شہ سرخیوں میں یا ہماری روزمرہ کی گفتگو میں معاشرے کو نفرت کا کون سا نیا پروڈکٹ بیچا جا رہا ہے؟ وہ کون سا نیا خوف ہے جو مسلسل ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے؟ اور ذرا سوچیں، اگر کل صبح سے ہم سب نے اجتماعی طور پر اس مخصوص نفرت یا خوف کا خریدار بننے سے انکار کر دیا تو ہمارے ارد گرد کی دنیا میں کتنی تیزی سے امن کا سکہ بحال ہوگا. یہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے اور اس پر ضرور غور کیا جا سکتا ہے.
علم، تجسس اور حقائق کو سمجھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اگلے گہرے مطالعے تک کے لیے خدا حافظ۔